علوم کی بدنصیبی۔ تمہید: تمام صاحب جوہر اور کل اہل کمال ہمیشہ سے ان نالائقوں اور غلط نما کمالوں کے ہاتھوں سے نالاں ہیں، جو فلک کی سفلہ پروری یا قسمت کی یاوری سے ہوا میں مراد کے بلوں میں بیٹھے ہیں اور ترقیوں کے آسمان پر سیر کرتے پھرتے ہیں۔ اس معاملہ میں اہل علوم سے زیادہ کوئی واجب الرحم نہیں۔ صدیوں کے بعد تو کوئی صاحب صنعت پیدا ہوتا ہے، پھر اگرچہ ہر شخص کے کام کی ترقی خاص و عام کی قدردانی پر منحصر ہے، لیکن بنیاد اس کے حکام یا اہل دول کی بدولت ہوتی ہے۔ اسی واسطے اس کی رونق بازار کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے اور ان کی خرابیوں کا بیان کرنا حد قلم سے باہر ہے۔ اول تو اہل کمال ہمیشہ کم اور بے کمال انبیاء درا انبیاء ہیں۔ ان کے بھیڑ بھاڑ ایسی خاک اڑاتی ہے کہ ان کے کمال پر خاک پڑ جاتی ہے۔ ناچار دل سکتہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ جن قدردانوں پر مدار کار ہے، کبھی کثرت کار سے، کبھی بے پردائی سے، غرض تھوڑے ہی دنوں میں وہ اپنے شوق کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس کام کے لائق نہیں ہیں۔ اس صورت میں اگر قسمت سے ہوا چلی، خود بخود کسی کی گود میں ثمر مراد آ پڑا تو آ پڑا، نہیں تو ذلت، تباہی، درد بدری کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ ان ناگوار باتوں کو غلط نما کمال گوار کر لیتے ہیں، مگر اصل باکمال مرنے کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر بھی ناچار گوئی کرنی پڑتی ہے، سپارشیں اٹھاتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں، گرچہ اس کا راستہ منزلوں میں جو مصیبتوں میں پیش آتی ہیں وہ ایک افسانہ کے استعار میں بیاں ہوتی ہیں۔ آغاز مطلب: علوم فنون نے دیکھا کہ مدت گزر گئی، ہمارے مرید اور خدمت گزار فقط اپنی ارادت دلی سے انسان کو فائدوں کے لیے محنت کر رہے ہیں اور جس صدقے دل سے جان و فسانی اور غرق ریزی کرتے ہیں اس کا صلہ کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ جن بے لیاقتوں کو جوہر کمال سے کچھ واسطہ نہیں، اس انسان کے نفع رسانی کی بھی کچھ پرواہ نہیں رکھتے، وہ کامیابی اور عیش و عشرت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ سب کو اس بات کا بھی بہت رنج ہوا کہ سلطان آسمانی کے دربار میں عرضی کی، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ انصاف و عدالت بموت جب تمام مریدان خدمت گزار کو بقضائے انصاف و عزت اور دولت کے انعام مرحمت ہونے واجب ہیں۔ دربار میں مشتری صدر اعلیٰ تھا اور
अतार दमीर मुंशी। जब ये अर्ज़ी पढ़ी गई तो जो खिदमतें और इदाए खिदमत में मुशक्क़तें थी, सब हयाली और दिखाई गई और हक़ लतीफ़ों का दावा किया गया। मालूम हुआ कि फ़िल हक़ीक़त आलिम खाक में उलूम दफ़नून की कोशिशों का कारगुज़ारियों का शुक्रिया किसी ने अदा नहीं किया। अब वो आए दिन के दुख भरते भरते ऐसे दख हो गए कि यकीन है चंद रोज़ में दुनिया का छोड़कर आलिम बाला की तरफ चले जाएंगे, और अगर वो दुनिया में ना रहे तो हज़रत इंसान जिन्होंने ये शौकत व शान बनाई है, हैवानों से बदतर रह जाएंगे। फुलारसी घास पात चरते फिरेंगे, जंगलों के जानवर बन जाएंगे, जवान से ज़्यादा वहशी होंगे, उन्हें पहाड़ खाएंगे। इसके फैसले ले आलिम बाला की कमेटी हुई। कायदा ये है कि जो अराकीन दरबार का रंग होता है, वही कल दरबार का रंग होता है। चुनांच सबका इत्तेफाक राय से इस बात पर हुआ कि ज़रूर किसी को भेजना चाहिए। मलका को जमाल की एक बेटी थी। मलका को जमाल की एक बेटी थी। बाप को उसका आलिम खाकी से था, मगर उसकी नूर जमाल हुस्न कमाली ने तमाम आलिम बाला को रोशन कर रखा था, और सदाकत व हकीकत के मदरसे में तालीम पाई थी। अपने हुजूर से मलका आलिम अफरोज़ का खिताब अता हुआ और अक्ल का ताज सर पर रखा गया, जिसमें आफ़ताब की तरह फ़हम व इदराक की शाएँ जगमगाती थी। रफ़अत का तख्त फूलों से सजाया, उस पर मलका मौसूफ़ा का जलवागर करके उस तरफ रवाना किया। आसमान ने तारे उतारे और ज़मीन ने बजाए गुबार के नूर उड़ाया। उसने भी आलिम में आकर बाप की तरफ से वो शौकत व शान और लियाकत दिखाई, जिससे तमाम बेलियाकत थरथरा गए, और माँ की तरफ से वो रोशनी फैलाई कि खाक का कड़वा नूर भी कंदील हो गया। दिन रात दरबारी जारी था। उलूम के मसाइल और तसनीफ़ात के मुक़दमात पेश होते थे। उस्ताद यानी सदाकत की तरफ से मितानियत और खामोशी मुसाबिहत में आई थी। चुनांच उलूम व दफ़नून जो लोगों की सिफारिश करते थे, उन्हीं के ज़रिए से आखिर पेश होती थी। आलिम बाला के लोग उलूम के आशिक थे। जब सब उसकी फरमारवाई देख कर बहुत खुश हुए। जुलूसे दरबार के लिए हर तरह के सामान भेजिए, और दरबारगाह शाही ने अजब शान व शक्वा
شکو حاصل کی۔ جب دربار میں آ کر بیٹھتی تو عدل و انصاف کوٹے کھڑے کر کے پرکھنے کو کھڑے رہتے۔ امید سامنے جا کر سامنے ناچا کرتی۔ قدردانی دست راست پر کھڑی رہتی اور سخاوت کی اشارے کو بے منہ جب ہر ایک کو انعام دیتی کہ قسمت کے ہاتھوں کو لوگوں تک پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن ملکہ علم افروز اپنی رفعت کے تحت تخت ہوا اور پر سوار ہو کر ہوا کھانے نکلی۔ اتفاق ایک پہاڑ کی طرف گزر ہوا۔ کوہ مذکور پر جہالت ایسی چھائی ہوئی تھی کہ دامن کوہ سے لے کر چوٹی تک تمام دھواں دھار گھٹ رہا تھا۔ اس قدم سے سیاہی دھوئیں اڑ گئے اور تمام تاریکی برطرف ہو گئی۔ یہاں اگر چھاؤنی بھی تھی تو نہ بارش کی سیرابی سے بلکہ گھٹاوے کے پسینے سے سیل رہی تھی۔ اب اس نے اپنی سبزی کو ہرا کیا۔ کچھ پھول تھے جو روشنی کے بغیر تڑ رہے تھے، وہ بھی چمک کر رنگ نکال لائے۔ غرض ہر شے کی طبیعت میں اپنی اصلیت پر آ کر شگفتگی کے جوش میں کھل گئی اور خوشبوؤں کے عالم مہک گیا۔ روئے زمین پر بہار کا یہ عالم دیکھ کر سلطان آسمانی نے بھی حکم دیا کہ سامنے کے پردے اٹھا دو اور عالم بالا کو پاک نہا دو کہ گلدستے ہاتھوں میں لے اور خوش ہو کر پھول اچھالنے لگے۔ جب اس پہاڑ کو گلوں سے گلزار اور شادابی سے نوبہار دیکھا تو علم تعمیر وہاں آیا اور اپنا کمال سے ایک محل عالی شان تیار کیا۔ بہار نے کوسوں تک گلزار لگایا۔ طرح طرح کے اوزار کام میں آئے۔ سڑکیں نکالی، اتار چڑھاؤ و درست کیے، ریلیں جاری کی، جا بجا فردگاہیں اور ان میں مہمان خانے آرام خانے بنائے۔ غرض عذابیات و غبرات سے سجا کر و غرابیات سے سجا کر ایسا طلسمات کر دیا کہ جسے دیکھنے سے آنکھوں کا طراوت اور خیالات کو بلندی وسعت حاصل ہوا اور تصنیفات میں ایجاد اور مضمون آفرینی کے لیے سامان بہم پہنچی۔ چنانچہ ملکہ نے یہیں سکونت اختیار کی۔ قسمت نے آ کر انعاموں کا دروازہ کھول دیا۔ صداقت جا پہنچی تھی اور عدل و بے رود رعایت دے جاتا تھا۔ یہ دروازہ رات دن کھلا رہتا تھا۔ امید دروازہ پر بیٹھی رہتی تھی اور جن کے لیے علوم و فنون سفارش کرتے تھے انہیں بلا لیتی تھی۔ تمام دربار کثرت خلائق سے بھرا رہتا تھا اور ہر چند اکثر ناکام بھی جاتے تھے، مگر شکایت کوئی نہ کر سکتا تھا، کیونکہ خود ملکہ کی آنکھ کسی سے غافل نہ تھی۔ جو لوگ دہاں سے ناکام پھرتی تھی ان کا نام نالائقوں کے فہرست میں درج ہو جاتا تھا۔ پھر وہ عالم شہرت سے جابے ہو کر
تو गुमनामी की गोशा में बैठ जाते थे कि कोई उन्हें पूछता ना था, या हीच व पूछ और वहायत का कामों पर झुक पड़ते थे। बाज़ ऐसे भी होते थे कि मेहनत से मदद लेते थे, फिर अपने नक्स की तकमील में कोशिश करते थे। अब अहले नज़र गुबारी ऐनके लगा लें कि बेकमालों के दलों के गुबार आंधी होकर उठते हैं और उनके इकबाल का दौर आया है। नाकामों में अक्सर नाअहले ऐसे भी थे कि न अपनी नाकामी पर शर्मिंदा होते थे, न शर्मिंदगी की गोशा में बैठे थे। चंद रोज़ के बाद उनकी तादाद बहुत बढ़ गई। एक दिन सब ने महल को घेर लिया और बाग में आकर बिस्तर डाल दिए। हरचंद मल का मज़कूरा कोई जौहर अफलाकी थी, मगर बात की तरफ से पेवंद खाकी था, इसलिए तजवीज़ में कुछ न कुछ चूक भी होती थी, और अगरचे उसकी खता की इस्तिलाह भी बहुत जल्द हो जाती थी, मगर फिर भी हर लेफ जो ताक में लगे हुए थे उन्हें कहीं न कहीं मौका गिरफ्त के हाथ में लग ही गया। चुनांच उन्होंने कुछ अपने रफ़ीकों के घरों में कमेटियाँ शुरू कर दी और आपस में ही नालिश और अपील से ढंग डाल दिए। तमाम आलिम में रफ़ाए आम और इस्तिलाह का नाम लेकर फरियाद मचा दी, जिससे जमीयत बेशुमार इकट्ठी हो गई। सुबह व शाम जमा होते, लंबी तकरीरें करते, मगर इससे मतलब इसमें मतलब का नाम नहीं। झूठ मूठ के बकवासें करते, जिसमें दलील से काम नहीं। कोई सरवर कद बन कर राय देता, कोई शमशाद कद होकर राय शामिल करता, कोई ताइदाद करता, कोई तस्लीम करता। आप ही इत्तिफाक राय कर लेते, आप ही वो वाह कर लेते। इसी तौदा तूफ़ान को लिखते और पर्दसें टेंग रद्दीदाद नाम रखते, जिसे मुश्तहर कर के बड़े फ़ख्र किया करते। उन नाकामों के उम्मीद से राह थी और बेहयाई उनकी बड़ी खैरख़्वाह थी। चुनांच वह हमेशा उनको मलका के दरबार की तरफ धकेलती रहती थी कि चलो और दोबारा दावा पेश करो। अगरचे वहाँ से धक्के खा लेते थे और जब जाते निकाले जाते थे, और फिर भी उम्मीद का ये हाल था कि उनकी रफ़ात छोड़ती न थी और बेहयाई बराबर ज़ोर लगाए जाती थी। गर्ज उनकी अंदरूनी राहों के साथ उन्होंने एक और रास्ता निकाला, यानी ख़याल किया कि ये जमात हमारी जो उम्मीद की हिमायत और बेहयाई की इनायत से रोज़ अफरोज़ों है, उनकी कसरत हमें ज़रूर फ़तीहाबी बख्शेगी। जिस तरह हो सके अपनी भीड़ भाड़ को बढ़ाना चाहिए। जब परवरदिगार किसी बंदा खां को इज़्ज़त की नज़र से देखता है, अपने बंदों के काम उसके सपुर्द करता है, तो खैर खा मशवरा देने को
دینے کو بہت پیدا ہو جاتے ہیں، مگر دیکھو ان کی باتوں میں آ کر حقیقت اور واقفیت کو نہ بھول جانا چاہیے۔ خیال کر کے سنو، یہ خیر خواہ کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ ادھر تو بے لیاقت اہل فساد نے یہ سامان بہم پہنچائے، ادھر یہ قدرتی بیج پڑا کہ ملکہ کو آسمان سے اترتے ہوئے مدت ہوئی تھی۔ عالم خاک میں آ کر نیت اس کی پستی کی طرف زیادہ تر مائل ہونے لگی اور عدل و انصاف کی نصیحتیں سب بھول گئی۔ یا تو شبہات ان کے علوم دفن سے تھی، یا غرور سے دوستی ہو گئی۔ آرام و غفلت کو مساویت میں لے لیا اور رفتہ رفتہ غرور سے ایسے رسم و دراہ بڑھی کہ اس کی شادی ہو کر 2 لڑکیاں بھی پیدا ہو گئی۔ ایک ان کا خوشامدی، دوسرے ہام خیالی۔ خوشامد نے فیاضی سے فیض تعلیم پایا تھا اور ہام خیالی نے قسمت سے۔ غرور کے محل میں بی بی خود پسندگی بھی تھی، جن کا اس نے دودھ پیا تھا۔ دوسری دایا خود رائی تھی، اس نے پالا تھا، بلکہ علم افروز نے یہ غضب کیا کہ ساری خوبوں خاوند کے اختیار کر لی۔ رفتہ رفتہ خود رائے کی صلاح سے فیصلے اور خود پسندگی کی دستخط سے احکام جاری ہونے لگے۔ صداقت نے جو سبق پڑھائے تھے سب بھلا دیے۔ عدل تو بیکار ہی ہو گیا۔ سب ان مصاحبوں کا اختیار اور لڑکیوں کی محبت زیادہ ہوئی تو علوم کا زور بالکل گھٹ گیا۔ اس کی رفیق و قدردان دربار سے بند ہو گئے اور وہ بیچارے وہ پجارے بجھے چراغوں کی طرح طاقوں پر پڑے رہتے تھے۔ ملکہ کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ انعام اس کا یہ ہوا کہ علوم و فنون کی خدمت گزار محنتیں کر کے راتوں کو صبح اور صبحوں کو رات کرتے تھے۔ برسوں کی دسعت کاریوں میں اپنے کمال ظاہر کرتے، مگر صلہ کے نام خاک بھی نہ پاتے تھے۔ البتہ ان میں بھی جو چالاک ہوتے وہ خام خیالی اور خوش آمد کی وساطت سے وہاں تک جا پہنچے۔ ان کے لیے سب کچھ موجود تھا۔ جب ارکان سلطنت کا بے اعتدال یا حد سے گزر جائیں تو اہل فساد کیوں نہ سر اٹھائیں۔ جب دربار کا رنگ اس طرح سے بے رنگ ہوا، نہ علوم کی قدرداں وہاں رہے، نہ فنون کے جو ہر شناس تو چرچے اس پر جا بجا پھیلے کہ ان کے نالائقوں کو بھی خبر پہنچی، جن کے علوم سفارش نہ کرتے۔ چنانچہ یہ خبریں سن کر ان کے ہاں بڑی خوشیاں ہوتی تھیں۔ وہ ملکہ کے دل سے دشمن بدخواہ تھے۔ ان کی باتوں کو اس کے زوال و دولت سے آثار سمجھ کر اپنی کامیابی کی تدبیروں سے زیادہ تر سرگرم ہوئے۔ ادھر ملکہ کے دربار کا یہ حال تھا کہ امید خام خیالی کے آنے سے خوش تھی، ادھر بے حیائی اپنے یاروں کی خوش آمد کے سپرد کرتی جاتی تھی۔ دشمن مخفی جو شیطانوں کی طرح لپٹے ہوئے تھے، ملکہ کو ان خیال بھی نہ تھا۔
حسرت انسان کا قاعدہ ہے، جب اپنی اوج پر آ تلے تو اصلیت کو بھی بھول جاتے ہیں، اچھوں کو گھٹاتے ہیں اور بروں کو بڑھاتے ہیں۔ ویسے ہی اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اب ملکہ کی شان شاہی نہ رہی، دکھاوے کی رسموں پر آ گئی۔ زبانی جمع خرچ بہت، باقی ندارد، مبالغے، استعارے، بلندیوں پروازیاں، لطازیاں، حد سے زیادہ مضمون و مدعا غائب، کتابیں جلدیں کی جلدیں، مطلب پڑھو تو ایک حرف نہیں، یا تعریف اور خوشامد یا بے لطف اور بے معنی عبارتیں۔ انعام یہ ہوا کہ فقط اوپر کی طوز و حشام تھے، اندر کچھ نہ تھا، یا تو ہر عرضی فوراً سنی جاتی تھی اور ہر بات پر خاطر خواہ توجہ ہوتی تھی، یا باہر ایک ایوان بنوا کر اس کا انعام تنتر خانہ رکھا گیا تھا۔ امیددار وہاں سے جا کر حاضر ہوا کریں۔ جن لوگوں کو بے حیائی خوشامد کے سپرد کرتی، وہ بے روک اس کے گھر میں چلے جاتے تھے، کوئی مزاحم نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رنگ برنگ کے آدمی دربار میں آ کر بھر گیا، ملک کے لوگ چلے آتے تھے، فقط حمایتوں سے بھروسے اس پر خوش و خروش کا اظہار کمالی اور امتحان دینا پڑے تھے اور ایک پر ایک گرتا تھا۔ جب دربار کا رنگ بگڑتا ہے تو غرض مندوں کی خیالات اس سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں، مگر تم یہ خیال کرو کہ اس عالم میں غریب و غرض مندوں پر کیا گزرتی ہے۔ جو لوگ اس دربار عام میں شریک ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ملکہ کے لیے خدمت میں پہنچ لیے، کیونکہ اس کے لیے بڑا قوی وسیلہ تھا، یعنی خوشامد ہاں، حقیقت و خفیت دونوں کو دخل نہیں۔ مگر اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہاں سے معاملہ قسمت پر جا پڑتا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اندر کا دروازہ خام خیالی کے سپرد تھا، اور وہ اپنے دل کی راجا تھی، جب چاہتی تھی کھول لیتی تھی، جب چاہتی تھی بند کر دیتی تھی۔ غرض بدنصیب عرضی اپنی ساری عمر عزیز اس بدحالی سے برباد کرتے تھے، کبھی آس کبھی بے آس، اس خوشی ابھی خوش ابھی اور اداس۔ اس ایوان کے اندر دسواس داروغہ تھا۔ امیدواروں کا یار بنا تھا، وہ دم بدم آتا تھا اور ایسی باتیں کان میں پھونک جاتا تھا کہ ان کا پورا ہونا قیامت تک ممکن نہ تھا۔ امید کہتی تھی کہ ہاں اب حسن قبول کی خلقت دلواتی ہوں، ساتھ اس کی رشک دیروی کا داروغہ تھا۔ اس کے گھر رات دن آگ پر دہکتی تھی، یہ سب اس کی سپردگی میں تھے،
باوجود یہ کہ اس کے حال تباہ کر گرفتار تھے، مگر بدقسمتی یہ کہ اب بھی اتفاق نہ کرتے تھے، ایک ایک کو دیکھتے تھے، اور جب جلے مرتے تھے تو آپس میں لڑتے تھے۔ عمارت مذکورہ میں اندھیرا چھاتا تھا، دیواروں پر الو بول رہے تھے، گرد بدنامی کی چمگادڑیں اڑتی پھرتی تھیں، ان کی آنکھوں میں علم کی شعاعیں سوائیاں ہو کر چبھتی تھیں، اور پیروں پر ایسی خرابی و خواری کی بوندیں جھاڑتی تھیں کہ جس پر گرتی تھیں اور داغ پڑ جاتا تھا۔ حقداروں کا حق بھی کچھ نہ کچھ زور رکھتا تھا، مگر نہ اس قدر کہ طوفان نوح کا مقابلہ کر سکے۔ ہر چند کے جس شخص کے داغ لگتا تھا، نیک نامی بھی اس کے پیچھے پیچھے موہ لیتی تھی، مگر خدا جانے بڑھاپا تھا یا بیماری کی سیاحت تھا، بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ پجاری ہر چند کی کوشش کرتی تھی کہ جس طرح اپنا رنگ پھیر کر اسے دبتے کو چھاوے، لیکن خرابی ہر چند کوشش کرتی تھی کہ جس طرح اپنا رنگ پھیر کر اسے دبتے کو چھپا دے، لیکن خرابی یہ تھی کہ ان کا رنگ بہت کچا تھا، ذرا سا پانی لگنے یا دھوپ میں رہنے سے اڑ جاتا تھا۔ اس سے دھبے اور بھی روشن ہو جاتے تھے، اور بدنامی کے داغ کبھی کبھی نہ مٹتے تھے۔ البتہ صداقت کے تحت کے نیچے ایک چشمہ جاری تھا، جس کے پانی سے خوب دھوئے جاتے تھے، مگر وہاں سے پانی کا آنا مشکل تھا۔ ہاں، اگر لاتا تو وقت ہی لاتا تھا۔ طوفان بے ترمیزی قدم رکھنے کو جگہ ملے تو بے گوشہ گیری ہی بہتر ہے۔ چنانچہ علوم کا دل گوار نہ کرتا تھا اپنے معتقدوں کو اس طرح تباہ کی حالت میں دیکھیں، اس لیے اکثروں کو لے لیتے تھے، چنانچہ طاق میں لگے رہتے تھے، اور جب موقع پاتے تھے کسی نہ کسی کو ڈھب سے ملکہ کی خدمت میں جا پہنچاتے تھے، بلکہ ملکہ دیکھ کر فقط عبد و اشارہ کر دیتی تھی، یعنی منتظر خانہ میں حاضر ہوں، وہاں کوئی ان کا سنتا نہ تھا، کیونکہ ان پجاروں کو نہ فقط رشک بلکہ وسواس بھی تھا، اسے بھی وسواس بھی ستاتا تھا۔ بے حیائی ایک چیخ مار کر کہتی تھی، کیوں خواہ گھس آئے، اور بدنامی اشارہ کرتی تھی، جاؤ، داغ نہ لگا دو، اخباروں میں چھاپ دو، اشتہار دے دو، سارے جہان میں رسوا کر دو۔ نہ بیچارے گھبرا کر گر پڑتے بھاگتے تھے، کسی کی کتاب چھٹ پڑتی تھی،
किसी का अमाना रह जाता था, मगर अक्सर दाग भी खाते थे, जो खुद दाग लग जाते थे और निहायत मुश्किल से धोए जाते थे। जिनका वो दाग लगा हुआ था, गर्जमंद बेचारे हर तरह से इदाए खिदमत को हाजिर हैं, काश उसकी वहाँ कबूल हो। बाकी इमदादवार उस मुबारक घड़ी का इंतज़ार में बैठे रहते थे कि कब ख़याली अंदर आने को इशारा करे और कब हम हुजूर में बारियाब हों। ये गर्जमंद बेचारे एहतियाज के मारे उसे खुश करते थे, मगर ना फसाहत असली, ना अशआर वाक़िया ख़याल आली से, बल्कि बरख़िलाफ़ उसकी झूठी दास्तानों, आशिकाना अफ़साने रटलियाते ढकोसले उनमें मलका की भी तारीफ़ होती थी और उसकी शौहर यानी गुरूर की भी खुशामद होती थी। गज़बत ये था कि वहाँ ये भी एक आध ही दफ़ा सुनी जाती थी तो खुश तबा चकियों में उड़ा देती थी। कुछ बददिमागी के चैन जेबी में चले जाते थे। बाज़ अख़शास खाम ख़याली के बदौलत दरबार तक पहुँच भी गए। वो मलका ने किस्मत से इनाम भी ऐसे दिलवाए जिनकी उन्हें खुद भी उम्मीद न थी, मगर तख्त या अंदाज में कुछ सोने की जंजीरें पड़ी थी। झट गले में डालें और वहीं बांध दिया और हरदम ज़ेर नज़र हो, मगर अशआरों पर काम करो, इसी तरह ज़िंदगी बसर कर दो। लुत्फ़ ये था कि लोग उन जंजीरों में पहन कर फ़ख्र करते थे और कैसे ही नाज़िबा और बेइज्जती के काम ले, बल्कि गालियाँ भी दे तो पेशानी पर बल न लाते थे। इस पर यह भी खाम ख़याली थी कि जब चाहती तो पकड़ लेती थी और ज़ेवर्द लिबास उतार फिर मुंतज़र खाने ढकेल देती थी। ये लोग वहाँ आकर फिर तूफ़ान बेतमीज़ी के भेड़ में मिल जाते थे। हाँ, बाज़ अख़शास जिन्हें तजुर्बा था, नसीहत ने भी कुछ असर किया था, वो तो किसी और रास्ते से होकर निकल गए और कोई और खुशहाली की राह ढूंढ ली, बाकी वहीं पड़े रहे। उम्र गुजर गए और खुशामद के ज़रिए खाम ख़याली की खुश करते रहे। इतने में एक और भेड़ का रेला आ गया। चुनांचे जब जगह की तंगी की तो गर्द मकान मज़कूरा के बहुत से कमरे थे। उनमें से हर एक की हैसियत की बमूजब बीमारी, काहली, सुस्ती, शर्मिंदगी मायूसी के कमरों में डाल दिया कि वहाँ दादे और दादा शक्नी खुशी और खुश नाखुशी
امید اور ناامیدی میں زندگی کا دن پورے کریں اور آخر ملک عدم کو چلے جائیں۔ دیکھو صبح کا راستہ بھولے شام کو گھر آتے ہیں۔ علوم دفنون نے بہت دھکے کھا کر معلوم کیا کہ ان کا جہان میں رہنا عزت نہیں بلکہ بے عزتی ہے۔ ملکہ کے محل سے نکلے، تمام دنیا پھرے، تکلیف و مصیبت کے سوا کچھ نہ پایا۔ اتفاقاً ایک سبزہ زار میں گزر ہوا۔ ایک بہتے چشمے کے کنارے پر کچھ چھوٹے چھوٹے مکان اور کئی جھوپڑیاں نظر آئیں۔ معلوم ہوا کہ آزادی کی آرام گاہ یہی ہے۔ وہ تحمل کی بیٹی تھی اور رقانیت کی گودیں میں پلی تھی۔ چنانچہ سب سے الگ اس گوشہ کی عافیت میں پڑی رہتی تھی اور گنج عافیت اس کا نام رکھا تھا۔ یہ مقام علوم دفنون کو کبھی گزران کے قابل معلوم ہوتا تھا۔ وہاں جا کر دیکھا تو دانائی، دوراندیشی، کفایت، شاعری بھی موجود ہیں۔ علوم نے چند روز تک اس کی صحبت کو غنیمت سمجھا اور آزادی کے دامن کے نیچے اپنی عزت اور آسائش چھپا کر زندگی بسر کرنے لگے۔ اے اہل علم، اب وہی زمانہ ہے۔ عزت و آسائش چاہو تو اس طرح گزارا کرو۔ کیوں آزاد؟ مجھے تو ان لوگوں پر رشک آتا ہے جو شہرت کے ہوس یا انعاموں کی طمع پر خاک ڈال کر گوشۂ عافیت میں بیٹھے ہیں اور سب بلاؤں سے محفوظ ہیں۔ نہ انعام سے خوش، نہ محرومی سے ناخوش، نہ تعریف کی تمنا، نہ عیب چینی کی پرواہ۔ اے خدا! دل آزاد اور حالت بے نیاز